فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاشانۂ بصیرت کے معظم اور محترم سامعین، تفسیر الکوثر جلد 4 مصنف ہیں جناب قبلہ و کعبہ جناب محسن علی نجفی صاحب. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور بتحقیق ہم نے اولاد آدم کو عزت و تکریم سے نوازا اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سواری دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں بڑی فضیلت دی. تفسیر آیات. اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں سے نوازا ہے، تکریم اور تفضیل. تکریم انسان کو خلق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو باوقار زندگی بسر کرنے کے سامان فراہم کیے. ایسا نہیں کیا کہ انسان اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے خواری اٹھانے پر مجبور ہو. چنانچہ اسی آیت میں اس کے 2 مصداق کا ذکر بھی ہے. نمبر 1 وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، انسان کو خشکی اور سمندر میں سواری دی. مسافت طے کرنے کے لیے سواری فراہم کرنے میں عزت و تکریم ہے. جیسا کہ آپ کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو اس کی انتہائی تکریم سواری فراہم کر کے کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ انسان کے لیے خشکی اور سمندر کو مسخر کر دیا ہے. چنانچہ دوسری جگہ فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ. اس کا حوالہ ہے سورہ جاثیہ آیت نمبر 12. اور ترجمہ ہے اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں. آپ اپنے مہمان کو عزت و تکریم سے نوازنا چاہتے ہیں تو خدمت گزاروں اور نوکروں کو اس کے اختیار میں رکھتے ہیں. چنانچہ اللہ نے انسان کو کسی کے لیے مسخر نہیں فرمایا بلکہ بہت سی دیگر چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے. نمبر 2 وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، عزت و تکریم کی خاطر اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا کی. اگر اللہ تعالیٰ کو انسان کی تکریم منظور نہ ہوتی اور صرف اس کو روئے زمین پر زندہ رکھنا منظور ہوتا تو اس کے لیے جو کا دانہ کافی تھا، مگر اس نے انسان کی تکریم کے لیے انواع و اقسام کے کھانے میوے پیدا کیے اور فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اس کا حوالہ ہے، میں فٹ نوٹ پہ جا رہی ہوں اس کا حوالہ پڑھنے کے لیے. حوالہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 اور ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے وہ وہی اللہ ہے جس نے زمین میں موجود ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا. آگے اس میں لکھا ہوا ہے بورڈ لیٹرز میں تفضیل وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. وہ وہی اللہ ہے جس نے زمین میں موجود ہر چیز کو تفضیل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دوسری مخلوقات پر ترجیح دی اور اسے اضافی چیزیں عنایت فرمائیں. ان میں سے اہم چیز جس سے انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت دی عقل ہے، جس کی وجہ سے انسان ارتقائی مراحل طے کرنے کے قابل ہو گیا. چنانچہ ابتدائی انسان اپنے
مقتول بھائی کی لاش چھپانے کا طریقہ نہیں جانتا تھا، کوے سے اس طریقے کو سیکھا۔ آج وہ انسان اپنے ارتقائی سفر میں حیرت انگیز مراحل طے کر چکا ہے، جبکہ کوا آج بھی اسی طرح زندگی بسر کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارتقائی صلاحیت دے کر دوسری مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ دوسری مخلوقات میں ارتقاء کی صلاحیت نہیں ہے، چنانچہ جانور آج ایٹمی دور میں بھی اسی طرح چرتے ہیں جس طرح وہ تخلیق کے ابتدائی دور میں چرتے تھے۔ اب بورڈ لیٹر میں لکھا ہوا ہے فضیلت تکوینی۔ واضح رہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر تکوینی اور تخلیقی مرحلے میں دوسروں پر ترجیح دی ہے۔ فضیلت سے مراد تخلیقی ہے، تشریعی نہیں ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس کا حوالہ ہے سورہ 3 آیت نمبر 4، اور اس کے معنی ہیں بتحقیق ہم نے انسان کو بہترین اعتدال میں پیدا کیا۔ نیز فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اس کا حوالہ ہے سورہ مومن آیت نمبر 64، اور اس کے معنی ہیں اسی نے تمہاری صورت بنائی تو بہترین صورت بنائی اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا، جیسے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اس کا حوالہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 34، اور معنی لکھے ہوئے ہیں مرد عورتوں پر نگہبان ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ میں بھی مردوں کو عورتوں پر تفضیل تکوینی ہے۔ تشریعاً فضیلت عمل و کردار کے نتیجے میں ملتی ہے، جیسا کہ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ اس کا حوالہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 95، اور اس کے معنی لکھے ہیں اللہ نے بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ زیادہ رکھا ہے۔ یہاں تفضیل اجر و ثواب کے اعتبار سے ہے، مگر انسان کو دوسری مخلوقات پر اور مردوں کو عورت پر جو فضیلت دی ہے وہ اجر و ثواب اور عند اللہ قرب و منزلت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ جسمانی اور تخلیقی اعتبار سے ہے۔ بورڈ لیٹرز میں لکھا ہوا ہے احترام آدمیت۔ انسان میں سے مومن کو اللہ نے تکوینی تکریم و تفضیل کے ساتھ تشریعی اعتبار سے بھی عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ اس میں مختلف پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، غیبت مومن حرام ہے، اس کا راز فاش اور وقار مجروح کرنا حرام ہے۔ غیبت مومن حرام ہے، اس کا راز فاش اور وقار مجروح کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، اہانت مومن حرام ہے۔ نمبر 3، مومن کی عزت و آبرو کو تحفظ دینا اسلامی حکومت پر فرض ہے۔ نمبر 4، مومن کا تمسخر اڑانا حرام ہے۔ اس کے بعد آیت لکھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اس کا حوالہ ہے سورہ حجرات آیت نمبر 11، اور اس کا ترجمہ اس طرح سے تحریر ہے اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کیا کرو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام لینا نامناسب ہے، اور جو لوگ باز نہیں آتے
بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ نمبر 5، مومن پر بہتان بڑا گناہ ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات غافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ اس کا حوالہ ہے سورہ نور آیت نمبر 33۔ جو لوگ بے خبر پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس کا حوالہ ہے سورہ نور آیت نمبر 4۔ اور اس کا ترجمہ اس طرح سے تحریر ہے، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں پھر اس پر 4 گواہ نہ لائیں، پس انہیں 80 کوڑے مارو، ان کی گواہی ہرگز قبول نہ کرو، اور یہی فاسق لوگ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، للہ عز وجل فی بلادہ 5 حرم حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحرمت آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحرمت کتاب اللہ عز وجل وحرمت کعبۃ اللہ وحرمت المؤمن۔ اس کا حوالہ ہے الکافی 107:8۔ اور اس کا ترجمہ اس طرح سے تحریر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں 5 حرمتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت، کتاب اللہ کی حرمت، کعبے کی حرمت اور مومن کی حرمت۔ روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کعبے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، حرمت المومن اعظم من حرمت حاضل بنیہ۔ اس کا حوالہ ہے الاختصاص صفحہ نمبر 325۔ مومن کی حرمت اس عمارت کعبے کی حرمت سے عظیم تر ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، اللہ نے اولاد آدم کو بنفس عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ نمبر 2، انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، پھر جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ پر دیا جائے گا، پس وہ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ اندھے سے بھی زیادہ گمراہ ہوگا۔ تشریح کلمات: الامام، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے الف میم اور میم، اس کے بعد ہے الامام، وہ جس کی اقتدا کی جائے، خواہ انسان ہو کہ اس کے قول و فعل کی اقتدا کی جائے یا کتاب وغیرہ ہو، اور خواہ وہ شخص جس کی پیروی کی جائے حق پر ہو یا باطل پر۔ تفسیر آیات: قرآنی اصطلاح میں امام وہ ہے جو رہنمائی اور دعوت کا کردار ادا کرے، خواہ حق کی طرف رہنمائی کرے یا باطل کی طرف۔ چنانچہ ائمہ حق کے بارے میں فرمایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اس کا حوالہ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 73۔
اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے۔ اور ائمہ باطل کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، سورہ قصص آیت نمبر 41۔ اور اس کا ترجمہ، اور ہم نے انہیں ایسے رہنما بنایا جو آتش کی طرف بلاتے ہیں۔ ان دو آیتوں کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ امام حق وہ ہے جو اپنے مقتدیوں کی اللہ کی طرف رہنمائی کرے، اور امام باطل وہ ہے جو اپنے مقتدیوں کو آتش کی طرف دعوت دے۔ اس آیت میں فرمایا قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ دوسری آیت میں فرمایا جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ قیامت کے دن بھی اندھا رہے گا۔ ان دو آیتوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ انسان دنیا میں جس رہبر کی اقتداء کرتا ہے وہ اس کی آخرت کے لیے تقدیر ساز ہے، اور جو دنیا میں اندھا رہا ہو وہ آخرت میں اندھا رہے گا۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں امام حق اور امام باطل دونوں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن کل اناس، ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا، تو ہر گروہ کے پاس امام کا ہونا لازمی قرار پایا، خواہ امام حق ہو یا امام باطل۔ اگر اس گروہ کے پاس امام حق نہیں ہے تو امام باطل ضرور ہوگا۔ چنانچہ مشہور حدیث میں آیا ہے وَأَمَّنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً۔ اس کا حوالہ ہے وسائل الشیعہ 446:16۔ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امامت و ولایت کو نجات آخرت میں کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے بنی الاسلام علی خمس علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایۃ ولم ینادى بشیء کما نودی بالولایہ۔ اس کا حوالہ ہے باب التحریم تسمیہ المہدی علیہ السلام وسائر الائمہ۔ اسلام کے ارکان 5 ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت، اور جو اہمیت ولایت کو دی گئی ہے کسی اور چیز کو نہیں دی گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، یہاں پہ روایت لکھی ہوئی ہے، اس کا حوالہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کا حوالہ ہے مجمع البیان بحار الانوار 8:8 باب 19۔ آگے لکھا ہے اناہو یدعا فی کل اناس بے امامہم۔ اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کیا تم اللہ کی حمد و ستائش بجا نہیں لاتے کہ جب قیامت کے دن اللہ ہر انسان کو اس شخص کے ساتھ بلائے گا جس کی پیشوائی اس نے قبول کی ہوگی، ہمیں رسول اللہ کے ساتھ پکارے گا تو تم تمہاری پناہ میں آؤ گے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم کو کدھر لے جائیں گے؟ رب کعبے کی قسم جنت کی طرف۔ اس جملے کو امام نے 3 مرتبہ دہرایا۔ اہم نکات: نمبر 1، فلاح و نجات کا مسئلہ امامت و رہبری سے مربوط ہے۔ نمبر 2، نامہ اعمال کے مندرجات کا انحصار امامت پر ہے۔ نمبر 3، انتخاب رہبر میں جو شخص دنیا میں اندھا رہا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اور اے رسول، یہ لوگ آپ کو اس وحی سے منحرف کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، تاکہ آپ وحی سے ہٹ کر کوئی اور بات گھڑ کر ہماری طرف
منسوخ کریں، اس صورت میں وہ ضرور آپ کو دوست بنا لیتا ہے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شبہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دوہرا عذاب اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب چکھا دیتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے۔ شان نزول، اس آیت کی شان نزول میں آیا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہمارے معبودوں کو برا کہنا اور ہماری عقل و شعور پر حملہ کرنا بند کرو اور ان غلاموں کو اپنے سے دور کر دو جن سے ہمیں بدبو آتی ہے، تاکہ ہم آپ کے مجلس میں حاضر ہوں اور آپ کی باتیں سنیں۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا ان کی بات مان لی جائے تاکہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ اس پر مندرجہ 12 آیات نازل ہوئیں۔ تفسیر آیات، روایت ظاہر آیات کے خلاف ہے۔ آیت کا جملہ یہ ہے کہ اگر اللہ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا تو بعید نہ تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اب چونکہ اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہے لہٰذا آپ کا ان کی طرف جھکنا بعید ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت ثابت ہوتی ہے، جبکہ روایت کا یہ کہنا ہے کہ آپ میں یہ جھکاؤ آ گیا تھا۔ چنانچہ اس آیت کے بارے میں مامون کے سوال کے جواب میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت اور دیگر بہت سی اس قسم کی آیتیں یا کہانا فسمئی یا جارا، پریتھز میں لکھا ہے سر دل براں در حدیث اور دیگراں، در حدیث دیگراں کے اسلوب میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا حوالہ میں فٹ نوٹ پہ جاتی ہوں، پیج کو اسکرال کر رہی ہوں، اس کا ہے بحر الانوار 83:11۔ اور اس کو کنٹینیو کیا ہے جملے کو کہ اسلوب میں نازل ہوئی ہے کہ کسی مسئلے کو جب زیادہ اہمیت دینا ہو تو اس سلسلے میں براہ راست اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اس کا حوالہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 65، اور اس کے معنی لکھیں، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضرور حبط ہو جائے گا۔ لیکن یہاں در حقیقت امت سے خطاب ہے کہ شرک سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں بھی اصل خطاب امت سے ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، دشمنان اسلام اللہ پر افطرا باندھنے والوں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ پر افطرا باندھنے والوں کے لیے 2 گنا عذاب ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّتَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ اور قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور اگر یہ ایسا کریں گے تو آپ کے بعد یہ زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا دستور ہے جو ان تمام رسولوں کے ساتھ رہا ہے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، اور آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ تفسیر آیات، قرآن کی یہ پیشگوئی چند سالوں کے اندر صحیح ثابت ہوئی۔ اس سورہ کے نزول کے کچھ مدت بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور 8 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد ایک مختصر عرصے میں جزیرہ عرب مشرکین سے پاک ہو گیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی قوموں میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب کسی قوم نے اپنے محسن اور نجات دہندہ کو اپنے ملک سے نکال دیا اور اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی ناشکری کی تو اس قوم کو اللہ نے گناگوں عذاب سے دوچار کر دیا، جیسا کہ اس سنت الہی کی طرف سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَا
اولا تعودن فی ملتنا فاوحی الیہم ربہم لنہلکن الظالمین۔ ترجمہ اس کا، اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنی سرزمین سے ضرور نکال دیں گے، یا بہر صورت تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ اس وقت ان کے رب نے ان پر وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔ اہم نکات: اپنے محسن کی ناقدری کرنے والی قوم فلاح نہیں پاتی۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ ہم آج کی اس ریکارڈنگ کو ختم کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ و نگہبان۔